جب حضرت عیسیٰ کو نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، حضرت موسیٰ کی شریعت کی توسیع مقصود تھی، توسیع نہیں توثیق، توثیق کہتے ہیں وثوق کے ساتھ اس کو ویریفائی کر دینا پوری طریقے سے کہ یہی ہے اصل توثیق۔ میثاق کہتے ہیں معاہدے کو، میثاق وثوق، وثوق کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں، تو گویا کہ توثیق تھی اس کی، توسیع نہیں۔ مقصود تھی پھر عیسائیت بطور مذہب کس طرح سے وجود میں آئی، یہ ایک بہت ہی عمدہ سوال ہے۔ در حقیقت عیسائیت جو ہے موجودہ وہ عیسائیت نہیں ہے، وہ پولزم ہے۔ یہ سینٹ پال تھا جس نے عیسائیت کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ ایک یہودی تھا، یہودیوں ہی میں حضرت عیسیٰ بھی تھے، لیکن کنٹمپریری تھا حضرت عیسیٰ کا، ان کے زمانے میں موجود تھا، لیکن حضرت عیسیٰ کا شدید دشمن تھا۔ جب حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا تو کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا مجھے خواب میں عیسیٰ کی بشارت ہوئی ہے اور ملاقات ہوئی ہے اور میں ان پر ایمان لے آیا ہوں، تو گویا کہ اس نے عیسائیت کا روپ دھار لیا اور پھر اس نے عیسائیت کو بدلا ہے۔ سب سے پہلے توحید کو تثلیث میں بدل دیا، گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز سن، اور پہلے تو تھا گاڈ ایز مدر، حضرت مریم، یہ تیسری تھی خدا، ایک خدا اللہ، دوسری خدا مریم، تیسرے خدا عیسیٰ۔ بعد میں چینج ہوا ہے کہ جو ٹرینٹی ہے اللہ، مسیح اور روح القدس حضرت جبرائیل، یہ اب تین گویا کہ ان کے الہ ہے۔ یہ سارا عقیدہ پول کا، حضرت مسیح کا نہیں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اناجیل اربعہ جو ہے، جو میں نے آپ کو بتایا، کینونیکل گاسپلز، متی کی ہو، لوک کی ہو یا مرقس کی ہو یا جون کی ہو، ان میں کسی میں یہ تثلیث موجود نہیں، آج بھی نہیں۔ نمبر دو، اس نے حضرت موسیٰ کی شریعت ساقط کر دی کہ موسیٰ کی شریعت اب ختم ہو گئی، اب ہمارے اوپر موسیٰ کی شریعت لاگو نہیں ہے۔ اچھا، موسیٰ کی شریعت لاگو نہیں رہی اور انجیل میں شریعت ہے نہیں، تو یہ گویا کہ ایک ایسا مذہب بن گیا جس میں شریعت ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سور کو انہوں نے جائز کر لیا اور کھایا، حالانکہ یہودیت کے ہاں سور حرام، اسلام میں بھی سور حرام۔ اس طریقے سے انہوں نے شریعت کو ختم کر دیا، تبدیل ہی نہیں، ختم کر دیا۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے موجودہ عیسائیت جس میں شریعت ہے ہی نہیں۔ اس کو بعد میں سبسٹیچیوٹ کیا کہ جو پوپ کہہ دے گا بس وہ شریعت ہے، جو پوپ کہہ دے، تو سارا اختیار جو ہے وہ پوپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضرت مسیح کہہ کر گئے تھے کہ عیسائیت کی تبلیغ صرف یہودیوں میں کرنی ہے، میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں بھیجا گیا ہوں۔ اور انہوں نے اپنے جب حواریین کو بھیجا ہے تبلیغ کے لیے تو کہہ دیا کہ جنٹائلز، غیر یہودی جو ہے، ان کے سامنے تمہیں اپنی دعوت پیش نہیں کرنی، لیکن اس نے اس کو تبلیغی مذہب بنا دیا۔ یہ تین بنیادی تبدیلیاں سینٹ پال نے کی ہیں، اور سینٹ پال ہے در حقیقت کہ جو موجودہ مسیحیت کے نام سے جو مذہب ہے، عیسائیت کے نام سے، اس کا موجد ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت کے طور پر بات کہی ہے کس نے؟ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، جس کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ اس نے پوری انسانی تاریخ کے عظیم ترین انسانوں میں اعظم ترین قرار دیا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، دی 100۔ اسی نے پھر لکھا ہے کہ موجودہ کرسچینٹی از ریئلی پالزم۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں عیسائیوں کی حیثیت یہودیوں ہی کے ایک فرقے یا ایک جماعت کی سی تھی، جیسے فرض کیجئے مسلمانوں میں جماعت اسلامی بن گئی، مسلمانوں کے اندر تنظیم اسلامی ہے، مسلمانوں کے اندر تبلیغی جماعت بن گئی، مسلمانوں میں سے ہے نا، وہ کوئی علیحدہ تشخص نہیں تھا، وہ یہودیت ہی کی ایک شاخ سمجھ لیں، یہودیت کا ایک فرقہ سمجھ لیں، یہودیت کی ایک جماعت سمجھ لیں۔ یہ پال نے اسے بالکل جدا گانا مذہب بنایا ہے، اور اس نے ہی تین بنیادی تبدیلیاں کی ہیں، اور یہی دین محمدی کے ساتھ حشر کرنا چاہتا تھا عبداللہ ابن سبا، وہ یہودی جو یمن سے آیا، جس نے لبادہ اوڑھا اسلام کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اس نے فتنہ شروع کیا،
نمبر ایک، اس نے کہا علی خدا ہے. یعنی پول نے تو خدا کا بیٹا بنایا تھا عیسیٰ کو، اور اس نے حضرت علی کو خدا بنا دیا. آج بھی حضرت علی کو خدا ماننے والے موجود ہیں دنیا کے اندر. علوی، دروزی، یہ جو شام اور لبنان کے اندر جو ہے جو شیعہ، وہ شیعہ دروزی اور علوی ہیں جو کہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں. ہمارے ہاں بھی غالب نے مختلف انداز میں ہر چند خدا کی ذات نہیں ہے علی کی ذات، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی. اب یہ کیا ہے؟ یہ مہمے جو ہے وہ کس لیے کہے جا رہے ہیں؟ اور یہ کہ مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں بندگی بوتراب کر رہا ہوں. بوتراب حضرت علی کی بندگی عبادت کر رہا ہوں، اور یہی گویا کہ میں خدا کی بندگی کر رہا ہوں. مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں، یہ غالب صاحب کہتے ہیں. نمبر دو، انہوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غاصب ہیں. خلافت کا حق اول روز سے علی کا تھا. یہ کیسے خلافت انہوں نے کی ہے؟ یہ سب غصب کیا انہوں نے، یہ کام کیا تھا اس نے. یہ تو چونکہ آخری دین تھا لہذا اللہ نے بچایا ہے. اگرچہ وہ فرقہ تو پیدا ہو گیا ہمارے، وہ آج تک ہے، چلا آ رہا، کہ جو ان چیزوں کے اندر یا علی مدد، یہ کون نعرہ لگاتا ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں بریلوی بھی کبھی یا محمد مدد نہیں کہتا، مسجد میں لکھتا ہے یا محمد، ٹھیک، تاکہ معلوم ہو جائے یہاں سے وہابی بھاگ جائے. جیسے لاہور ولا قوت سے شیطان بھاگ جاتا ہے، ایسے ہی جہاں یا محمد لکھا دیکھے گا وہابی بھاگ جائے گا. یہ تو وہابیوں کو بھگانے کے لیے ہے، مطلب تو کوئی بات، مطلب وہ کبھی میدان میں کہتے ہیں یا محمد مدد نہیں، یا علی مدد، حالانکہ مدد تو اللہ سے مانگنی چاہیے. تو یہ چیزیں ہمارے ہاں شرائط کیے ہوئے ہیں. بلکہ میں نے سنا ہے کہ پاکستان آرمی کے اندر ہے، یہ شاید بدلا ہے کچھ انہوں نے. پہلے یہی تھا کہ پیریڈ جب ہو رہی ہے تو جب اس کے خاتمہ ہوتا تو یا علی مدد کے نعرے سے خاتمہ ہوتا ہے پیریڈ. کال آف جو کرتے ہیں پیریڈ کو، یا علی مدد کے نعرے سے. اللہ بچائے اس سے. تمہارا یہ ہے کہ یہ جو دین آج مسیحیت کا ہے یہ اصل میں پالزم ہے، اور اس کی گواہی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ سے آپ سن لیجئے.